انتہائے عشق مکمل ناول۔ کلاس میں انٹر ہوتی ذلِ شاہ نے ان لوگوں کو ساکت کیا۔ بلیک عبایا کے ساتھ بلیک حجاب کیے وہ پورے کانفیڈنٹ سے کلاس میں داخل ہوئی، جبکہ حازم اور ارمغان اسے دیکھ کر دنگ تھے۔ اس سے پہلے کہ ارمغان شدید برہمی سے اس کی جانب بڑھتا، حازم نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے روکتے ہوئے پوری کلاس کی جانب نگاہ دوڑا کر اسے روکا تھا۔ پوری کلاس دیکھ رہی تھی۔ شاہ بیٹھ جا، وہ اسے کام ڈاؤن کرتا بولا، جبکہ ارمغان شاہ نے فوراً سے اپنا موبائل نکالتے اس کے نمبر پر میسج کرنے لگا۔ جس نے فون یوز کرنا ہے وہ میری کلاس سے جا سکتا ہے۔ سنجیدگی سے بولتی وہ اسے ٹھٹکا گئی۔ وہ ایسے بات کیوں کر رہی تھی؟ ارمغان شاہ سمجھ نہ سکا۔ انہیں کسی طرح سے باہر بھیجو، حازم کے کان میں کہتا وہ اپنا فون لیتا باہر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ اس کے یوں کلاس سے باہر نکلتے دیکھ سب نے نظروں کا تبادلہ کیا تھا، جبکہ ذلِ شاہ نے ناگوار نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ مسٹر حازم، آپ بھی جا سکتے ہیں۔ حازم کو اس کی جانب کن اکھیوں سے تکتا پا کر وہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ اوکے آپ میم۔ وہ جو روانی میں اسے اپیا کہنے والا تھا، بے ساختہ لبوں کو دباتا میم کہہ گیا۔ ان دونوں کو کلاس سے باہر جاتا دیکھ وہ گہری سانس بھر گئی۔ خوف سے اس کا دل کانپ رہا تھا کہ کہیں ارمغان یہیں پہ اس کی کلاس لینا شروع نہ کر دے، مگر صد شکر کہ وہ بچ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کلاس کی جانب متوجہ ہوتی، حازم کو کلاس کی انٹرنس پر دیکھتے اس نے ناسمجھی سے ابرو چکایا۔ میم، آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ سر جھکاتے وہ بڑی صفائی سے جھوٹ بول گیا تھا، جب اس کی بات پر ذلے کے ماتھے پر بل پڑے۔ کون سے سر؟ اس کی حرکت پر کئی پل شاہ سانس نہ لے سکا۔ بے ساختہ اس پہ پیار آیا تھا، جس کا پورا اظہار کرتے وہ اس کے ادکھلے لبوں کو اپنے لبوں میں دبوچتا، انہیں نرمی سے چومنے لگا۔ اس کی گرفت میں شدت نہیں تھی، سختی بھی نہیں تھی، مگر جھلسا دینے والی تپش نے مقابل کو کسمسانے پر مجبور کیا تھا۔ ایسا نشہ تھا ان لبوں کا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اس گرفت کو چھوڑ نہیں پا رہا تھا۔ ذلے کی نیم و آنکھوں کو مکمل طور پر کھلتے دیکھ وہ ہلکا سا پیچھے ہٹتا، اس کے لبوں پہ سانسیں چھوڑنے لگا، جبکہ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ یہاں اس وقت میرے روم میں کیا کر رہے ہیں؟ اپنی حیرت پہ قابو پاتی وہ ذرا برہم ہوئی، جبکہ آواز بے حد لڑکھڑائی تھی۔ اپنے دن کو خوبصورت بنانے کی جدوجہد۔ دلکش اور سنہری صبح اپنے عروج پہ تھی۔ چاروں طرف پرندوں کی چہچہاہٹ، دلکش آوازیں ماحول میں ایک خوشگوار شور بھر رہی تھی۔ شاہ حویلی میں اس وقت ناشتے کا دور چلا تھا۔ سب بزرگ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پہ موجود تھے، جبکہ بچوں کو بلانے کے لیے وقفہ بوقفہ ملازموں کی بھاگ دوڑ لگی تھی۔ میں خود جاتا ہوں، ایسے یہ خبیث نہیں اٹھے گا۔ زائر شاہ کی جانب بھیجی کی ملازمہ کو مایوسی سے لوٹتے دیکھ شایان شاہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے دانت کچکچا کر بولا، جب داجان انہیں ٹوک گئے، تم کتنا پانی میں تھے اچھے سے جانتے ہیں ہم، اٹھ جائے گا ہمارا پوتا بھی۔ اب باپ کا تھوڑا بہت اثر تو ہوگا ہی۔ انہیں بلا وجہ بھڑکتے دیکھ کر داجان نے بنا کوئی لحاظ کیے انہیں جھاڑ پلائی، جس پہ سیڑھیوں سے اترتے حازم شاہ کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ ناشتے کے ساتھ ایک ایک بے عزتی کی پلیٹ فری۔ اپنی جمائی کو ہاتھ رکھ کر ایک ادا سے روکتا وہ اپنے چاچو کی جانب آنکھ ونک کر کے انہیں سلجھا گیا، جبکہ شایان شاہ اس کی بات پر داجی کی جانب خفگی سے دیکھنے لگے۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تمہاری تو عزت بھی نہیں ہے جو تمہیں برا لگ رہا ہے۔ ان کی یوں اپنی جانب اٹھتی خفا نگاہیں داجان کے لبوں میں مسکراہٹ لانے کا سبب بنی۔ میری بیگم کہاں ہے؟ کوئی میری بیگم کو بلائے۔ کسی کو اپنی حمایت نہ کرتے دیکھ شایان شاہ نے دہائی دی، جب ان کے معصومیت سے اپنی بیگم کو پکارنے پہ سب کے لبوں پہ دبی دبی مسکراہٹ پھیلی۔ جی خیر سے یہی ہوں، اور داجان کی جانب ہوں، کیونکہ آپ مجھے ناشتے کے لیے اٹھتے ہوئے کتنا ذلیل کرتے تھے، یہ میرے سے بہتر کون جان سکتا ہے بھلا؟ زہرا شاہ نے مسکراہٹ ضبط کرتے اپنے شوہر کو اپنی جانب سے بھی مایوس کیا، جب ان کی بات پہ شایان شاہ نے انہیں معنی خیز نگاہوں سے گھورا۔ کیسے ذلیل کرتا تھا میں؟ آپ کو بتائیں؟ ان کی بات کو غلط جانب لے جاتے وہ آنکھوں میں شرارت بھرتے معصومیت سے ہونٹ مروڑے پوچھنے لگے۔ اللہ کی پناہ! اس وقت ان کی بات سنتے جو چیز حازم شاہ نے اسے امیجن کی تھی وہ اس لائق ہی تھی کہ اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ حازم شاہ کے یوں کہنے پہ شایان شاہ نے اسے گھورا۔ چاچو، بندہ بشر ہوں، کنوارا بھی ہوں، ایسی باتیں میرے سامنے کرنا زیب نہیں دیتی آپ کو۔ شایان شاہ کی بات کا مطلب شاید وہ نہ ہو، مگر حازم شاہ کے اتنے صاف لفظوں پہ زہرا شاہ شرم سے سرخ پڑتی کچن کی جانب رخ کر گئی۔ ان بے باک چچا بھتیجوں میں وہ عورتیں پستی تھیں
جبکہ باقی سب ان کی نوک جھونک کو انجوائے کر رہے تھے۔ ارے ارمغان بیٹا، آ گئے تم؟ میرا بچہ، ذرا ضلع کے کمرے کا دروازہ بھی نوک کرتے آنا۔ ملازمات تھک چکے ہیں اس لڑکی کو اٹھا اٹھا کر، مگر مجال ہے جو یہ اٹھی ہو۔ وہ جو اپنی آنکھیں ملتا سیڑھیاں اتر رہا تھا، اپنی ممانی کی بات پہ بے ساختہ دھڑکتے دل کے ساتھ ٹھٹکا۔ ضلع اب تک سو رہی تھی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ صبح فجر کے وقت ہی ناشتے کرنے بیٹھ جائے، تاکہ وقفے وقفے سے پورا دن زندہ رہنے کے لیے خود میں کھانا جمع کرتی جائے۔ کینٹین سے کھانے کی اسے اجازت نہیں تھی، اور گھر سے لے جاتے محترمہ کو شرم آتی تھی، جبھی وہ ناشتے میں ہی شام 4 بجے تک کا کھانا خود میں اسٹاک کرتی تھی۔ جی میں آتا ہوں۔ انہی قدموں واپس جاتا وہ اپنے پیچھے حازم شاہ کی معنی خیز کھانسی سنتے مسکراہٹ دبا گیا، جبکہ شایان شاہ نے اس کے آگے پانی کا گلاس کرتے اس کی کھانسی کو روکنے کی ناکام سی کوشش کی۔ بڑا مشکل کام ہے وہی کا ہمارا ہونا، پانی کا گھونٹ بھرتا وہ ترسے ہوئے لہجے میں بولا، جس پہ شایان شاہ نے مسکراہٹ دبائی۔ جا کر اس خبیث کو اٹھا کر لاؤ۔ زائر کو ابھی تک نہ اٹھنے دیکھ وہ اپنی بار خود اٹھنے کی بجائے حازم سے بولے تھے، زائر نہ ہو گیا، بیوی ہو گئی، جس کے بغیر آپ کا ناشتہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ منہ بسور کر اٹھتا وہ بڑبڑاتے ہوئے اس کے روم کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ سامنے بیڈ پر سوئے وجود کی جانب اٹھی تھی، جو مکمل خود کو بلینکٹ میں لپیٹے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ بے شک اسے صرف روم ناک کرنے کا کہا گیا تھا، مگر پیاسا کنویں کے پاس سے ہو کر بھی پیاسا رہ جائے، ایسا تو نہیں ہوتا نا؟ ذلے اس کی جانب بڑھتے بنا اسے ہاتھ لگائے وہ سرگوشی نما آواز میں بولا، تاکہ وہ اس کی آواز سے اٹھ نہ سکے۔ زی ڈارلنگ۔ اب کی بار آواز مزید دھیمی کی گئی تھی۔ اٹھ جائیں ورنہ میں اپنے طریقے سے اٹھاؤں گا۔ اسے ہلتے نہ دیکھ وہ مسکراہٹ دباتا بولا، جبکہ ذلے شاہ کسمسائی بھی نہ۔ اس کو یوں ہی سوئے دیکھ ارمغان شاہ کی آنکھیں چمکی تھیں۔ بے ساختہ بلینکٹ اس کے چہرے سے ہٹاتا وہ اس کا چہرہ دیکھنے کا خواہشمند تھا، مگر یہ کیا؟ یہ تو اس کا چہرہ نہیں تھا، یہ تو پیر تھے اس کے۔ بے ساختہ اس کی نگاہ بیٹھ کے پیروں والی سائڈ پہ گئی، جہاں محترمہ اپنا آدھا منہ کھولے مزے سے سو رہی تھی۔ اس کی حرکت پر کئی پل ارمغان شاہ سانس نہ لے سکا۔ بے ساختہ اس پہ پیار آیا تھا، جس کا پورا اظہار کرتے وہ اس کے ادکھلے لبوں کو اپنے لبوں میں دبوچتا انہیں نرمی سے چومنے لگا۔ اس کی گرفت میں شدت نہیں تھی، سختی بھی نہیں تھی، مگر جھلسا دینے والی تپش نے مقابل کو کسمسانے پہ مجبور کیا تھا۔ ایسا نشہ تھا ان لبوں کا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اس گرفت کو چھوڑ نہیں پا رہا تھا۔ ضلع کی نیم و آنکھوں کو مکمل طور پر کھلتے دیکھ وہ ہلکا سا پیچھے ہٹتا اس کے لبوں پہ سانسیں چھوڑنے لگا، جبکہ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ یہاں اس وقت میرے روم میں کیا کر رہے ہیں؟ اپنی حیرت پہ قابو پاتی وہ ذرا برہم ہوئی، جبکہ آواز بے حد لڑکھڑائی تھی۔ اپنے دن کو خوبصورت بنانے کی جدوجہد، دلکش جواب دیتے مقابل کو 2 پل کے لیے ساکت کیا تھا۔ ضلع کو لگا وہ اس کے سحر سے نکل نہیں پائے گی۔ اتنی صبح آپ میرے روم میں کیا کر رہے ہیں شاہ؟ 2 پل لگے تھے اسے اس حصار میں نکلنے سے۔ وہی میں جانا چاہ رہا ہوں، ناشتے کے وقت آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس کی پیلی پڑتی رنگت نے اسے آتے ہی ٹھٹکایا تھا، مگر اب اس کی نکاحت زدہ آواز اور اس کی نظریں چراتی نگاہوں سے وہ تھوڑا کنفیوز ہوا تھا۔ آپ جاؤ، میں آ جاؤں گی۔ یہاں وہاں دیکھتی وہ اسے بے حد متفکر کر گئی۔ میری طرف دیکھیں۔ اس کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے ایک ہاتھ اس کے گال پر رکھ کر اس کا چہرہ اپنی جانب کر گیا۔ بے ساختہ دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ گھمبیر آواز میں پوچھتے اس نے ضلع کے پلاہٹ زدہ چہرے پر لالی پھیلتے دیکھی تھی۔ بتائیں مجھے۔ مقابل کو یوں ہی نگاہیں جھکاتے دیکھ وہ اب کی بار ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے ٹکا گیا۔ کچھ بھی نہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے لہجے کو لڑکھڑانے سے روک نہ پائی تھی۔ پھر اٹھ کیوں نہیں رہی؟ ایک ہاتھ اس کے پیٹ پہ رکھتا وہ اس کی بار صحیح معنوں میں اس کے اوسان خطا کر گیا۔ کیا کیا کر رہے ہیں آپ یہ؟ اس کے ہاتھ کو اپنے پیٹ پہ حرکت کرتا دیکھ وہ بکھلائی تھی۔ اس کے چہرے کا گلابی پن لوٹا رہا ہوں، سحر زدہ لہجے میں کہتے وہ اس پہ کوئی اسم پھونک گیا تھا کہ ضلع کو لگا کہ اس ساحر کا لہجہ اسے بے موت مار دے گا۔ نہیں چاہیے۔ اس کے جذبات کی شدت سے سرخ ہوتی نگاہوں سے اپنی نظریں چراتی نگاہوں کو موڑتی وہ ارمغان شاہ کے ماتھے پر بل ڈال گئی۔ اٹھیں، نیچے چلیں۔ اسے اتنی سستی کرتے دیکھ وہ یقیناً بہت کچھ سمجھ چکا تھا، جبکہ اس کی بات پہ اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ ان ہتھیاروں کا استعمال کرنے پہ بندہ بشر جان مار سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں پہ اپنے دلکش مسکراہٹ زدہ لب رکھتا وہ ضلع کے دل کو ساکت کر گیا۔
کتنا زہر بھرا تھا اس شخص میں. وہ جو درد سے تڑپتی یہاں وہاں جگہ بدل رہی تھی اب بالکل پرسکون تھی. میں نے نہیں جانا. آپ جائیں پلیز. اس کے اتنے نرم حصار اور پرتپش لہجے پہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نم آنکھوں سے رخ موڑ گئی. کیوں نہیں جانا؟ اس کے سوال پہ ذلے کا دل دھک سے رہ گیا. میری مرضی، میں جاؤں یا نہ جاؤں. آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے پوچھنے والے؟ دو پل میں وہ شیرنی بنتی اس کے ہاتھوں کو جھڑکتی غصے سے غرائی تھی. جب ارمغان شاہ گہری سانس بھر کر رہ گیا. یہ آخر کس بات پہ خفا ہے؟ بنا اس کے جھٹکنے کا برا منائے وہ اس کے خفا ہونے کی وجہ ڈھونڈنے لگا. اس کی چپی پہ ذلے اس شخص کو دیکھ کر رہ گئی جس کا ضبط کمال تھا. میں کون ہوتا ہوں یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میں واقعی کوئی نہیں ہوں. میں وہی ہوں جو آپ بنانا چاہیں. بنا اپنا رشتہ جتائے وہ مقابل کے فیصلے پر سر خم کر گیا. واللہ یہ شخص. ذلے آنکھیں میچ گئی. اٹھ جائیں، آپ کو منا لوں گا کچھ دیر میں. ابھی ناشتے کا وقت نکل رہا ہے، سب انتظار کر رہے ہیں. اس کو بازو سے تھامتے وہ کھڑے کرنے کو تھا کہ وہ آنکھوں میں آنسو بھرتی اس کے سینے میں سمائی. مجھے پین ہو رہا ہے شاہ. روتے ہوئے اس کے سامنے اظہار درد کر گئی تھی. جب اس کے لفظوں پہ ارمغان نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا. میری جان کہاں پین ہے میرے جنون کو؟ اس کی کمر رب کرتا محبت سے پوچھنے لگا جو اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتی پھوٹ پھوٹ کر روتی. میرا جنوں. اس کو یوں روتے دیکھ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگا. بس ناشتہ کر لیں، اس کے بعد میں آپ کا یہ درد کم کروں گا. اس کی گردن پہ ناک سہلاتا وہ اس کا دھیان بٹانے لگا. جب وہ سسک کر اس کی شرٹ کے ساتھ ناک رگڑتی پیچھے ہوئی. بتایا نہیں آپ نے؟ اس کی سرخ ناک کو دیکھ کر وہ لبوں میں دباتا اسے چھیڑنے لگا. کیا؟ وہ واقعی نہیں جانتی تھی. یہی کہ آپ کو ہوا کیا ہے؟ شرارتی انداز میں پوچھتا وہ اسے جھیپنے پہ مجبور کر گیا. کچھ ہی دیر میں وہ اس کی حالت درست کرواتا اس کے قدموں پہ قدم رکھتا نیچے کی جانب بڑھ رہا تھا، جبکہ اس کے آگے وہ پوری شان سے چلتی کسی سلطنت کی شہزادی لگ رہی تھی جس کے پیچھے اس کا غلام ہاتھ باندھ کر چلتا اس کی حفاظت پہ مامور تھا. شاہوں کی یہ حویلی کئی ایکڑ پر پھیلی ہوئی تھی. ہر طرف سے سبزے میں گھری یہ حویلی ایک نہایت دلکش منظر پیش کرتی تھی. اس حویلی کے سربراہ سید عالمگیر شاہ تھے جن کی شادی بلقیس شاہ سے ہوئی تھی. ان کے 3 بچے تھے. سب سے بڑے شایان شاہ جن کی شادی زہرہ شاہ سے ہوئی تھی. ان کے 2 بچے تھے. بڑی بیٹی ذلے شاہ جو تقریباً 26 سال کی تھی، جبکہ چھوٹا بیٹا زائر شاہ جو 19 سال کا تھا. اس کے بعد تھے دامیر شاہ جن کا ایک ہی بیٹا تھا. حازم شاہ کی عمر تقریباً 23 سال تھی. اس کے بعد تھی حویلی کی لاڈلی بیٹی زروا شاہ جن کی شادی ان کی پسند سے ہوئی تھی، مگر زروا شاہ کی شوہر کی وفات کے بعد ان کے سسرال والوں نے غیر عورت کو اپنے گھر رکھنے سے انکار کرتے ہوئے ان کے ماں باپ کی دہلیز پہ بھیج دیا تھا. زروا شاہ کا ایک ہی بیٹا تھا ارمغان شاہ جو حازم کا ہی ہم عمر تھا. ارمغان اپنی ماں کے ساتھ بے حد اٹیچ تھا. اس کا دن اپنی ماں کے بغیر نہیں نکلتا تھا. اس کے لبوں پہ ہر وقت اپنی ماں کا نام گونجتا تھا. زروا شاہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد کافی بیمار رہنے لگی تھی. اپنے ارمغان کی زندگی میں کسی کو شامل کر کے اسے مکمل کر کے مرنے کی خواہشیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی. جب ایک رات طبیعت خرابی کی وجہ سے انہوں نے اپنی آخری خواہش سب کے سامنے ظاہر کی تھی کہ وہ ارمغان کا نکاح اپنے بھائی کی بیٹی ذلے شاہ سے کروانا چاہتی ہیں، جس پہ کسی کو اعتراض تو نہیں تھا، مگر ذلے کی بڑی عمر آگے جا کر مسئلہ نہ بنے اس بات کا خوف سب کے ذہنوں میں چھایا تھا، جس خوف کو بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ ارمغان شاہ کے جنون نے ختم کر دیا تھا. وہ پاگل تھا اپنے ذلے کے لیے. اس کا جنون تھی وہ جس کے لیے وہ کچھ بھی قربان کر سکتا تھا، جبکہ ذلے کے بھی اس کے بارے میں ایسے ہی خیالات تھے. اکثر وہ اپنی عمر کی وجہ سے مایوس ہوتی، کچھ غلط بول جاتی تھی، مگر ارمغان شاہ کس لیے تھا؟ 2 منٹ میں اس کی عقل ٹھکانے لگاتا وہ اس کا ہر خوف دور کر دیتا تھا. زروا شاہ کی وفات کے بعد وہ صرف پریشے تک ہو کر رہ گیا تھا، باقی موت نے اسے بے حد توڑا تھا. اپنی ماں کی جدائی میں اس کی راتیں آنکھوں میں کٹتی تھی. حویلی میں ذلے اور ارمغان کی باتیں چل رہی تھی جن میں ذلے نے خاص حصہ نہیں لیا تھا، جبکہ ارمغان اس بات پہ بے حد مطمئن نظر آ رہا تھا. وہ ویسے بھی اپنی ذلے کو جلد سے جلد اپنے پاس چاہتا تھا، جبکہ ذلے کا کہنا تھا کہ اگر گھر والے چاہتے ہیں تو اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے سب کی رضامندی کے ساتھ ان دونوں کی رخصتی چاند رات پہ رکھی گئی تھی. حویلی میں ان کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں، جبکہ ذلے شادی کی تیاریوں کو چھوڑ کر اپنا فیورٹ ناول جانے تمنا پڑھ رہی تھی.
وہ جو مگن انداز میں اپنا ناول پڑھ رہی تھی۔ ڈور ناک ہونے پر سر ہلاتی آنے والے کو اجازت دی گئی۔ اجازت ملتے ہی ارمغان شاہ پورے قد سمیت اندر داخل ہوا تھا۔ کیسا ہے میرے جگر کا ٹکڑا؟ اس کے بالکل قریب آتے وہ اس کے کان کے پاس جھکتے سرگوشی نما آواز میں بولا تھا۔ ذلے جو پورے زور و شور سے ناول پڑھنے میں مصروف تھی، اس کی آواز پہ بوکھلاتی ہوئی چیخ مارتی اپنی جگہ سے اچھلی۔ اللہ اللہ ارمغان، ڈرا دیا مجھے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے وہ بے حد خفگی سے بولتی ارمغان شاہ کو کافی کیوٹ لگی تھی۔ اللہ اللہ ارمغان کی جان، میری پناہیں آپ کے ہی واسطے ہیں۔ ارمغان شاہ بھی اس کے لہجے کو نقل کرتا اپنی دونوں بازو وا کرتا آنکھ ونک کر گیا۔ ضلع میں ساختہ سرخ پڑی تھی۔ مقابل کے سحر زدہ الفاظ اسے سکون نہیں لینے دیتے تھے۔ شٹ اپ ارمغان۔ جب کوئی جواب نہ بن پڑا تو اسے شٹ اپ کال دیتی وہ دوبارہ سے ناول پہ نگاہ جما گئی، جب سامنے ہی شاہ جی اور اوزی شاہ جانے تمنا کے کریکٹر کا ہاتھ بات رب والا سین دیکھتے ان کے ہاتھوں سے ناول گرتے گرتے بچا تھا۔ اس کے چہرے پہ حیا کی لالیاں دیکھتے ارمغان شاہ نے حیرانگی سے اس کے ہاتھ میں پکڑی کتاب کو دیکھا، جسے اب وہ پیچھے کی جانب کر کے چھپانے کی کوششوں میں تھی۔ دکھائیں، کیا پڑھ رہی تھی؟ اس کے ہاتھ سے کتاب لینے کی کوشش میں وہ تھوڑا سا آگے کو ہوا، جب ذلے بکھلاتی ہوئی پیچھے کو لیٹ گئی۔ بالکل نہیں۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ ناول کو مکمل اپنے نیچے دبیے وہ گڑبڑاتی ہوئی بولی، جب ارمغان نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے دکھائیں ذلے، آپ کیا کر رہی ہیں؟ اب کی بار اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ اسے بہت برا لگتا تھا ذلے کا خود سے کچھ بھی چھپانا۔ نہیں دوں گی، کہا نا۔ اب ضد مت کرو اور جاؤ یہاں سے۔ اس کی سنجیدگی کو خاطر میں لائے بغیر ذلے شاہ اپنی بات پر اٹل رہی تھی، گویا کہ اپنے بڑے ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ جب دو پل اس کی جانب دیکھنے کے بعد ارمغان شاہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ باہر دوستوں کی طرف جا رہا ہوں۔ آج دعوت ہے جو ہاشم کی طرف ہے، اور کل کی دعوت زریز کی طرف۔ شاید کل شام میں بھی نہ آ سکوں۔ وہ تفصیل سے اسے بتاتا اس کے جواب کا منتظر تھا۔ ناول والی بات دوبارہ نہیں کی تھی۔ مقابل نے انکار کر دیا تھا تو ارمغان شاہ پہ فرض تھا اس انکار کو سرخم کر کے تسلیم کرنا۔ اچھا ٹھیک ہے، شادی تک تو آ ہی جاؤ گے نا؟ اس کی اتنی لمبی فہرست دیکھتے ذلے شاہ نے طنزیہ نظروں سے کہا، جس پہ وہ ہلکا سا مسکراتا اس کے طنز پہ خمیصر قبول کر گیا۔ بالکل آ جاؤں گا۔ اتنا خوبصورت وقت ایسے ہی تو ہاتھوں سے نکلنے نہیں دوں گا۔ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجاتے کافی شدت پسندی سے جواب دیا تھا اس نے، جبکہ اس کی بات پہ ذلے کے گال دوبارہ سے لال ہوئے۔ اب اگر آپ اس طرح فقط میری باتوں پہ بھی شرمانے لگیں گی تو بندہ بشر سے سانس لینا مشکل ہوگا۔ آنکھوں میں پھیلتی شرارت کو پیچھے کرتا وہ اب کی بار واقعی اس عورت پہ نثار ہوا تھا۔ بندہ بشر سے باتیں کروا لو بس۔ ذلے شاہ نے جلدی سے اپنے گالوں پہ ہاتھ رکھتے اس کو ٹوکتے شرارت سے کہا، جب ارمغان کا کہا بے ساختہ تھا۔ بندہ بشر کے عمل بشارت نہیں کر پائیں گے، تبھی بندہ بشر باتوں پہ گزارا کرتا ہے۔ معنی خیزی سے جواب دیتا وہ ذلے کو سر تپیر سرخ کر گیا۔ ارمغان! اپنے چہرے کے بدلتے رنگوں کو محسوس کرتے وہ چیخی تھی، جب ارمغان اس کی چیخ پہ ہنستا ہوا سر پیچھے کو پھینک گیا۔ ارمغان کی جان! شدت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ ہمیشہ والی پکار سے اسے مسمرائز کر گیا۔ اچھا آئیں، جلدی ملیں، پھر جانا ہے مجھے، اس کو کہتے آنکھوں میں کئی دیپ جلائے تھے اس نے۔ ہاں ہاں جاؤ بھائی، اب ہمارے پاس رہنے کو کہاں دل چاہے گا۔ جان بوجھ کر اپنے لہجے کو افسردہ کرتی وہ اس کے ساتھ محض کھیل رہی تھی، جب اسے گلے لگاتے ارمغان نے ابرو اچکایا۔ ہاں، وہ جیسے متاثر ہوا تھا، تبھی داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ جی ہاں، اس کے سینے پہ تھوڑی ٹکائے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، تو پھر اجازت ہے؟ رک جاؤں آج رات آپ کے پاس؟ اس نے پہلے کبھی انکار کیا تھا جو آج کرتا؟ فوراً سے اپنا جانا سائڈ پہ کرتا اس سے اجازت طلب کرنے لگا۔ رک سکتے ہو؟ ضلع کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ اس کے الفاظ مقابل کس قدر سنجیدہ لے رہا ہے۔ آپ روک کر دیکھ لیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس عورت کے آگے جھک جانا چاہتا تھا۔ رک جائیں ارمغان، ہونٹوں کو مروڑتے بے حد معصومیت سے کہتی وہ اس مرد کے انگ انگ سے کھیل گئی۔ مقابل کو لگا وہ اس سانس لینے کی ہر وجہ خود ازبر کر گئی ہے۔ دھڑکنوں نے اس سحر زدہ آواز پر حرکت کرنے سے انکار کیا تھا، جبکہ سانسیں تو پہلے ہی مقابل کی ملکیت میں تھی، جب چاہتی تھی کھینچ لیتی تھی۔ اس طرح روکیں گی تو کبھی آپ کی دہلی سے جا نہیں سکوں گا ذلے۔ بے ساختہ نم آنکھوں سے اس کی گردن میں منہ چھپاتا وہ بھیگی آواز میں بولا تھا، جب اس کی بھیگی آواز محسوس کرتے ذلے شاہ نے بے ساختہ
اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے مقابل کیا۔ تم رو رہے ہو؟ وہ چاہ کر بھی خود کو رونے سے باز نہ رکھ سکی۔ یہ تو بس ایسے ہی، مگر جانتی ہیں میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے آپ ملی ہے۔ مطلب آپ سمجھے مجھے جنت مل گئی ذلے۔ اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتا وہ ذلے شاہ کو خود پہ رشک کرنے پر مجبور کر گیا۔ اچھا اب زیادہ شوخی نہ ہو، جاؤ اور کل ڈنر کے وقت آ جانا۔ ماحول کو زیادہ ہی ایموشنل دیکھتے وہ شرارت سے بولی۔ اس کے بال بگاڑ گئی جب ارمغان شاہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں جانا کینسل کر چکا ہوں، آپ کے پاس رہوں گا۔ اس کو اپنے ارادوں سے آگاہ کرتا وہ ذلوں کو حیران کر گیا۔ پاگل ہو، تمہارے سب دوست ہوں گے وہاں۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ وہ کیا کہے۔ پاگل تو ہوں میں آپ کے لیے، اور ہاں بالکل ہوں گے میرے دوست، مگر وہ مجھے آپ سے زیادہ عزیز نہیں ہے ذلے۔ اس کی ناک کے ساتھ ناک ملاتے وہ اس پہ آج اپنی ساری محبت آشکار کر دینا چاہتا تھا۔ ایسے نہیں کہتے شاہ، دوست بہت ضروری ہوتے ہیں زندگی میں۔ نہ جانے کیوں مگر اس کا خود کو دوستوں سے عزیز رکھنا ذلے کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے ذلے۔ مجھے میرے دوست بے حد عزیز ہیں، میرے ساتھ میرے اچھے برے وقت کا سہارا ہے وہ، مگر آپ ہیں، آپ سا کوئی نہیں، وہ بھی نہیں۔ اور اس بات کا اعتراف میں ان کے سامنے بھی کرتا ہوں کہ میری بیوی کے آگے کوئی بھی نہیں۔ دوستوں کی اپنی جگہ ہوتی ہے میری جان، مگر بیوی اپنے مرد کا لباس ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ قریبی کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسے تفصیل سے سمجھاتا بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا۔ تو کیا پہلے بیوی اور پھر دوستی کا رشتہ اہم ہے؟ نہ جانے کیوں ذلے کو آج سارے ہی رشتوں کی اہمیت جاننے کا دل چاہ رہا تھا۔ ایسا تو نہیں ہے نا میری جانا؟ وہ اس کی معصومیت سے پوچھے گئے سوال پر ہلکا سا مسکراتا محبت سے تصحیح کرنے لگا۔ ہر رشتہ بہت ضروری اور خاص ہوتا ہے ذلے، جیسے ماں باپ کا رشتہ، جن کی وجہ سے آج ہمارا وجود ہے۔ ہم ان سے عزیز کسی کو نہیں رکھ پاتے، مگر پھر بیوی کا بھی رشتہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاتی ہے، اس سے بھی عزیز کسی کو رکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ اور یوں ہی ہر رشتہ ہے میری جان، ہر رشتہ اہم ہوتا ہے، اور ہر رشتے کی اپنی جگہ اپنی اہمیت ہے۔ ایک بھی رشتہ دوسرے رشتے کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، سمجھ گئی؟ ارمغان اپنے سر پر اپنا سر رکھتا محبت سے سمجھاتا آخر میں اس سے پوچھنے لگا، جس پر ذلے گہری سوچ میں ڈوبتے سر ہلایا تھا۔ اچھا اب آپ جائیں، بیوی کے ساتھ بہت نبھا لیا، تھوڑا دوستوں کے ساتھ بھی نبھائیں۔ سمجھداری سے اسے سمجھاتی وہ ارمغان شاہ کو زندگی سے بھرپور کہکا لگانے پہ مجبور کر گئی تھی۔ اس کا تم اور آپ کا عدل بدل ارمغان شاہ کو بے حد بھاتا تھا۔ وہ دل کے چاہنے پہ اسے آپ بھی کہہ دیتی تھی تو اکثر دل چاہنے پہ تم بھی کہہ دیتی تھی، میری چھوٹی سی عقل مند جان۔ اس کے گال پہ لب رکھتا وہ محبت سے ماتھے پہ اپنا نرم گرم لمس چھوڑتا اس کی بات پہ ہمیشہ کی طرح سر خم کر گیا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک آخری بوسہ اس کے ماتھے کا لیتا وہ جانے لگا جب ذلے نے اس کے شرٹ کو 2 انگلیوں سے پکڑتے اسے روکا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ بے ساختہ حیران ہوا تھا جب ذلے اپنے سر پہ دوپٹہ اوڑھتی آنکھیں بند کیے کچھ پڑھنے لگی۔ اس کے یوں پڑھنے پہ اور پھر اس پہ تضاد ذلے کا یوں اس کے سینے پہ پھونکنا، واللہ یہ سحر انگیز لمحہ۔ ارمغان شایان شاہ سادہ پیر اس عورت کے قدم بوس ہوا تھا۔ وہ اپنے ہر عمل سے اسے ایسے ہی بے بس کرتی تھی۔ نہیں کرے ذلے، نہیں کرے، اتنی خوش قسمتی کیسے برداشت کروں میں؟ نم آنکھوں سے اس کے قریب ہوتے اس کے بالوں پہ ہونٹ ٹکاتا وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا، جبکہ آنسو کا ایک قطرہ بے ساختہ ذلے شاہ کے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ کچھ پل یوں ہی اس کے بالوں پہ سر رکھنے کے بعد وہ اس کے کان کے قریب جھکا۔ محبتوں کا شکریہ میری جان، اس کے کان کی لو پہ لب رکھ کر بولتا وہ دوبارہ اس کی طرف نظر اٹھائے بغیر باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ ذلے کتنی ہی دیر اس کے لمس کے حسین احساس میں کھڑی اس کی خوشبو کو محسوس کرنے لگی۔ واللہ یہ مرد، آنکھیں موند کر سوچتی وہ دنیا جہان کے سارے حسین لمحوں کو ایک ساتھ جی گئی تھی۔ آئے گا گفتگو کا طریقہ تو کم از کم شاعر بہت ضروری ہے خاندان میں، رہتا ہے صرف ایک کمرے میں یہ آدمی، اس کا غرور رہتا ہے باقی مکان میں۔ کمرہ جدید طرز تعمیر کا شاہکار تھا، ایک طرف مکمل گلاس وال جس کے پار صبح کی کرنیں سنہری روشنی اندر اتر رہی تھی۔ سفید رنگ کے کنگ سائز بیڈ پر وہ اونچا لمبا مرد اوندھے منہ نیم دراز تکیے کو اپنے بازو میں بھینچے یوں لیٹا تھا جیسے دنیا اور جہان سے بیگانہ ہو۔ سرخ و سفید رنگت، ماتھے پہ بے ترتیبی سے بکھرے چاکلیٹی سلکی بال، نیم و آنکھیں جن کی رنگت ابھی واضح نہیں ہو رہی تھی، انابی لب جو یوں بھیجے ہوئے تھے جیسے کبھی مسکراہٹ انہیں چھو کر بھی نہیں گزری۔
دھوپ کی ایک لکیر اس کے رخسار پر پڑ کر اس کے حسین نقوش کو مزید قابل نظر بنا رہی تھی۔ ابھی وہ مزید سوتا کہ سائڈ ٹیبل پہ پڑا موبائل تھر تھراتے ہوئے اسے ہوش کی دنیا میں لایا تھا۔ تبھی وہ بنا آنکھیں کھولے سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مارتا، فون کو ہاتھ میں دبوچتا، بند آنکھوں سے کال اٹینڈ کر گیا، جبکہ چہرہ مزید تکیے میں دھسایا تھا۔ یار آ جا، کب سے ویٹ کریں ہم تیرا۔ وہ جو گہری نیند میں گم تھا، مقابل کی آواز سنتے پٹ سے روشن گرے آنکھیں واہ کر گیا۔ اس کی آنکھوں سے وہ کوئی بلا معلوم ہوتا تھا۔ دیکھنے والے اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر دیکھ نہیں پاتے تھے، ان نگاہوں پہ کسی کی آنکھیں ٹک ہی نہیں سکتی تھی۔ یار آج آف کر لے۔ نہ جانے کیوں آج اس کی طبیعت بوجھل ہو رہی تھی۔ شاید رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے وہ اس وقت خود کو بے بس اور بے جان محسوس کر رہا تھا۔ اس کی بوجھل آواز سنتے دوسری جانب سے فوراً فکر سے بھرپور جملہ اس کے کانوں میں گونجا تھا۔ کیا ہوا؟ ٹھیک تو ہے تو؟ اوپن یہ ڈور، مجھے آنا ہے۔ وہ اس سے بےتابی سے پوچھتا اسے اگلا حکم بھی دے گیا، جب وہ سر نفی میں ہلا گیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں آ رہا ہوں۔ وہ حسب ضرورت بات کرتا کال کاٹ کر گیا، جبکہ مقابل جان چکا تھا کہ وہ پھر سے رات بھر نہیں سویا۔ کال کٹ کرتے وہ موبائل کو سائڈ پر پھینکتا بلینکٹ ایک جھٹکے سے خود پر سے پڑے کر گیا، جب اس کی نظر اپنے سائڈ ٹیبل پہ رکھی تصویر پر پڑی تھی۔ بساختہ وہ اسے تھامتا آنکھوں سے لگاتا دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں دید کی طلب تھی، ملنے کی ہلکی سی امید، ہلکی سی آرزو، ہلکی سی حسرت۔ مگر مرنے والے واپس لوٹتے ہیں کیا؟ جو وہ لوٹتی۔ وہ اذیت سے سوچتا تصویر کو سینے میں بھینچ گیا۔ بے ساختہ دلکش آنکھوں سے آنسو گرتے بیئرڈ میں جذب ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید روتا، ایک دفعہ پھر سے موبائل تھرتھرایا تھا۔ وہ جانتا تھا کال کرنے والا کون ہے۔ تبھی وہ بنا کوئی رسپانس دیے آخر بوسہ تصویر کو دیتے اسے سائڈ ٹیبل پر سیٹ کرتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ محشر میں کہوں گا رحم کر مالک، میں تیرے ماننے والوں کو جھیل آیا ہوں۔ آج میرا موڈ نہیں ہو رہا لیکچر لینے کا، ارمغان نے چیئر کی پشت سے ٹیک لگاتے بیزاری سے کہا۔ اس کی آواز اور لہجے میں رت جگہ کی خماری واضح تھی۔ حازم جانتا تھا کہ وہ پھر سے اپنی والدہ کو یاد کرتا رویا ہے، جب بھی اس بارے میں سوال نہیں کیا تھا، مگر اس کے یوں کہنے پہ حازم نے ٹھٹکتے اسے دیکھا۔ بکواس نہیں کر، تو ہمیشہ یہ کہہ کر میرا دل خوش کر دیتا ہے اور آخری وقت میں تیرا ارادہ بدل جاتا ہے۔ اس کا لہجہ خفگی سے بھرپور تھا، جبکہ اس کی بات پہ ارمغان شاہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ آج پکا دل نہیں ہے۔ وہ معصومیت سے گویا ہوتا حازم شاہ کا دل موم کر گیا۔ اچھا چل چلیں۔ بالآخر حازم اس کی باتوں میں آتا اپنا بیگ اٹھا کر اپنی جگہ سے اٹھنے ہی والا تھا، جب کلاس میں انٹر ہوتے ہی ذلے شاہ نے ان لوگوں کو ساکت کیا تھا۔ بلیک ابایا کے ساتھ بلیک حجاب کیے وہ پورے کانفیڈنٹ سے کلاس میں داخل ہوئی، جبکہ حازم اور ارمغان اسے دیکھ دنگ تھے۔ اس سے پہلے کہ ارمغان شدید برہمی سے اس کی جانب بڑھتا، حازم نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے روکتے ہوئے پوری کلاس کی جانب نگاہ دوڑا کر اسے روکا تھا۔ پوری کلاس دیکھ رہی ہے شاہ، بیٹھ جا، وہ اسے مخاطب کرتا بولا، جبکہ ارمغان شاہ نے فوراً سے اپنا موبائل نکالتے اس کے نمبر پہ میسج کرنے لگا۔ جس نے فون یوز کرنا ہے وہ میری کلاس سے جا سکتا ہے۔ سنجیدگی سے بولتی وہ اسے ٹھٹکا گئی۔ وہ ایسے بات کیوں کر رہی تھی؟ ارمغان شاہ سمجھ نہ سکا۔ انہیں کسی طرح باہر بھیجو، حازم کے کان میں کہتا وہ اپنا فون لیتا باہر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ اس کے یوں کلاس سے باہر نکلتے دیکھ سب نے نظروں کا تبادلہ کیا تھا، جبکہ ذلے شاہ نے ناگوار نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ مسٹر حازم، آپ بھی جا سکتے ہیں۔ حازم کو اس کی جانب کن اکھیوں سے تکتا پا کر وہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ اوکے آپ میم۔ وہ جو روانی میں اسے اپیا کہنے والا تھا، بے ساختہ لبوں کو دباتا میم کہہ گیا۔ ان دونوں کو کلاس سے باہر جاتا دیکھ وہ گہری سانس بھر گئی۔ خوف سے اس کا دل کانپ رہا تھا کہ کہیں ارمغان یہیں پہ اس کی کلاس لینا شروع نہ کر دے، مگر صد شکر وہ بچ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کلاس کی جانب متوجہ ہوتی، حازم کو کلاس کی انٹرنس پہ دیکھتے اس نے ناسمجھی سے ابرو اچکایا۔ میم، آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ سر جھکاتے وہ بڑی صفائی سے جھوٹ بول گیا تھا، جب اس کی بات پہ ذلے کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کون سے سر؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ سر رائم، تمیز سے سر جھکا کر بولتا وہ ذلے کو کافی معصوم لگا تھا۔ اوکے، سر خم کرتی وہ اس کے پاس سے ہوتی باہر کو نکلی، جب وہ گہری سانس بھر کر ان دونوں کے لیے دعا گو ہوا، جو پتہ نہیں اب یونی میں کون سی فلم چلانے والے تھے۔ کوریڈور میں قدم رکھتے ہی ذلے شاہ کا دل عجیب بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ یہاں کی خاموشی کچھ زیادہ ہی گہری تھی۔ ایک لمحے کو رکتے اس نے نظریں یہاں وہاں دوڑائیں، مگر اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکتی آگے کی طرف بڑھ گئی۔
اپنے دھیان میں آگے بڑھتے ہی اچانک اس کے قدم ٹھٹکے۔ حازم! دانت کچکچاتے اس نے حازم کو کوسا تھا۔ اس کے دماغ میں اس وقت شدید غصے کی لہریں دوڑ رہی تھی، کیونکہ سامنے کی دیوار سے ٹیک لگائے بازو سینے پہ باندھے پوری شان سے کھڑا تھا ارمغان شاہ۔ اس کی آنکھوں میں وہی خطرناک سکون تھا جو طوفان سے پہلے آتا ہے۔ بساختہ ذلے نے تھوک نکلا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس پہ غصہ نہیں کرے گا، مگر ارمغان کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت لرزا رہی تھی۔ بڑی جلدی کلاس چھوڑ دیا آپ نے میم؟ اس نے لفظ میم پر خاص زور دیتے ہوئے کہا۔ ذلے کا دل جیسے حلق میں آ کر اٹکا تھا۔ تم تم نے بلایا تھا مجھے؟ وہ اسے یہاں دیکھ کر جان گئی تھی، مگر پھر بھی خود کو سنبھالتے بڑے سخت لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ اس کی سختی کے باوجود بھی اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ ارمغان آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ اس کے اٹھتے قدموں کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے بلایا نہیں ہے، بلکہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میری ذلے کب تک مجھے نظر انداز کر سکتی ہیں۔ اس کا لہجہ برف کی مانند ٹھنڈا تھا، جبکہ ذلے کو لگا کہ وہ اب سانس نہیں لے سکے گی۔ تمہیں نظر انداز کب کیا میں نے؟ اس کا سوال بے ساختہ تھا۔ مجھے ہر چیز سے باخبر بھی تو نہیں رکھا نا آپ نے؟ اس کے لہجے میں اب شکوہ بول رہا تھا۔ ذلے لبدباتی نظریں جھکا گئی۔ میں تمہیں بتانے ہی والی تھی، مگر پھر میں نے سوچا کہ اپنی شادی پر تمہیں سرپرائز دوں گی۔ بتاؤں گی تاکہ تم غصہ نہ ہو، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے تمہاری کلاس ملے گی۔ سر جھکا کر مجرموں کی طرح بات کرتی وہ ارمغان شاہ کو بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ مجھ سے سر اٹھا کر بات کیا کریں۔ اس کے ایکسکیوز کے جواب میں وہ بولا بھی تو کیا؟ ذلے شاہ اس شاندار مرد کو دیکھ کر رہ گئی۔ ارمغان، کیا فری ہیں؟ اس سے پہلے کہ ارمغان شاہ اسے کچھ کہتا، اپنے قریب کھڑی ہانیہ کو دیکھتے وہ دونوں ہی ٹھٹکے تھے۔ یس، ارمغان نے سر ہلاتے یک لفظی جواب دیا تھا، جبکہ ذلے کی خونخوار نگاہیں اس ہانیہ نامی لڑکی پہ تھی جس نے زینت اور آزائش کا مکمل سامان کیا ہوا تھا۔ ایکچولی مجھے کچھ لیکچر سمجھنے تھے۔ بالوں کو ایک ادا سے پیچھے کی جانب پھینکتی وہ ذلے کو بے حد بری لگی تھی۔ وہ فری نہیں ہے، آپ جا کر حازم سے بولو۔ ارمغان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ذلے نے کڑک انداز میں کہتے اسے منہ بسوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ آپ کون؟ ہانیہ نے انگلی کی لٹ پہ بالوں کو لپیٹتے کافی کول انداز میں استفسار کیا تھا، جبکہ ذلے شاہ کے تو مانو سر پر لگی تلووں پہ بجھی تھی۔ تمہاری اماں۔ دل ہی دل میں یہ جواب سوچتی وہ سیدھی ہو کر اس کی جانب مکمل رخ کر گئی۔ میں آپ لوگوں کی نیو انچارج ذلے ارم۔ ذلے میری بات۔ اس سے پہلے کہ ذلے اپنا جملہ مکمل کرتی، ارمغان کا بولا گیا ادھورا جملہ اسے اپنی زبان روکنے پر مجبور کر گیا۔ شٹ اپ! ارمغان کو ہانیہ کے سامنے ہی شٹ اپ کال دیتی وہ دوبارہ سے اس کی طرف مڑی۔ ہاں تم اس لومڑی، بالکل بھی کول نہیں لگ رہی تم مجھ سے ایسے سوالات کرتی۔ مائی سیلف ذلے ارمغان شاہ۔ سر اٹھا کر اکڑتی گردن کے ساتھ اس کو جواب دیتی وہ ارمغان شاہ کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر گئی۔ کتنا خوبصورت حوالہ تھا اس عورت کا، کتنا خوش نصیب تھا یہ مرد۔ واٹ؟ ہانیہ پہ تو گویا ابر ٹوٹ گیا۔ جی ہاں، اس کی حیرت کا مزہ اٹھاتی وہ بے حد شرارتی انداز میں ہنسی تھی، جب اس کی کھلکھلاہٹوں پہ ارمان کئی بار صدقے گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارمغان نے کبھی بتایا نہیں کہ اس کی شادی؟ ہانیہ کا تو صدمہ کم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا، جبکہ ذلے نے اسے گھور کر دیکھا۔ شٹ اپ! جسٹ شٹ اپ! ارمغان مت کہو اسے۔ اور شادی نہیں ہوئی ہماری، بس نکاح ہوا ہے۔ شادی ہماری کچھ دنوں کے بعد سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اور بالکل، میں انچارج صرف کچھ دن کی ہوں، کیونکہ اب میں کچھ دن کے بعد اپنی شادی کے بعد جوائن کروں گی۔ آپ سب کو اب ہمیں اجازت دو۔ تسلی سے اس کا دل جلانے کے بعد وہ آخر میں ارمغان کو سنانے کی خاطر ذرا اطراحٹ سے بولتی، ارمغان کا ہاتھ پکڑتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ ارمغان شاہ تو اس عورت کے رنگ ڈھنگ دیکھتے حیران ہو رہا تھا۔ میں آپ سے خفا تھا شاید، ارمغان نے اس کی مسکراہٹ دیکھتے بتانا ضروری سمجھا۔ تم مجھ سے زیادہ دیر تک خفا نہیں رہ سکتے۔ ذلے شاہ بنا اس کی جانب دیکھے اس نے مغرور لہجے میں جواب دیا۔ یہ مان بھی تو ارمغان شاہ کا بخشا ہوا تھا، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کی خفگی ہنوز تھی۔ اب تو آ گئی نا؟ اچھا اب غصہ نہ کرو نا، چلو مجھے اپنی یونی سے کچھ کھلاؤ۔ خوبصورت لہجے میں بولتی وہ اس کی ساری خفگی ہوا کر گئی، جبکہ ارمغان بھی اس کی بات سنتے سر ہلاتے کینٹین کی جانب بڑھا تھا۔ رات اپنے جوبن پہ تھی، آسمان پہ بکھرے تارے جیسے زمین پر اتر آئے ہوں، کیونکہ شاہ حویلی آج روشنیوں میں نہا رہی تھی۔ ہر طرف سنہری لڑیوں کی جگمگاہٹ، درختوں پہ لٹکتے فانوس
اور ہوا میں گھلی مہندی اور عطر کی خوشبو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی خواب حقیقت بن کر سامنے کھڑا ہو۔ حویلی کے بیچوں بیچ بڑا سا اسٹیج سجایا گیا تھا، جسے گیندے اور زرد پھولوں سے اس خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا کہ دیکھنے والا بس دیکھتا رہ جائے۔ ڈھول کی تھاپ، ڈی جے کی تیز دھنیں اور لڑکیوں کی کھلکھلاہٹیں فضا میں ایک عجیب سا نشہ گھول رہی تھی۔ ایک طرف خواتین رنگ برنگے لہنگوں میں ملبوس، ہاتھوں پہ مہندی لگوائے ہنسی مذاق میں مصروف تھیں، تو دوسری طرف لڑکے کہکہے لگاتے ایک دوسرے کو چھیڑتے، ڈانس فلور پر اپنی انرجی دکھا رہے تھے۔ حازم شاہ تو جیسے آج کسی اور ہی موڈ میں تھا، کبھی ڈھول والے کے ساتھ جا کر خود تھاپ دینے لگتا، کبھی زائر کو گھسیٹ کر بیچ میں لے آتا۔ آج کوئی نہیں بچے گا، اس کا اعلان تھا، سب اس کے نشانے پہ تھے۔ شایان شاہ بھی آج اپنی سنجیدگی بھول کر بیگم کے ساتھ ہلکے ہلکے جھوم رہے تھے، جبکہ داجان مسکراتی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہے تھے۔ زہرا شاہ کی نظریں بار بار اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہی تھی، جو ابھی تک سٹیج پہ نہیں آئی تھی۔ جب اچانک ہی سیڑھیوں سے اترتی ایک جھلک نے پورے ماحول کو ساکت کر دیا۔ ہلکے زرد رنگ کے لہنگے میں ملبوس، جس پہ باریک سنہری کام اس کے ہر قدم کے ساتھ چمک رہا تھا، کھلے بال ہلکی ویوز میں، اس کے کندھوں پہ بکھرے ہوئے ماتھے پہ جھومر، ہاتھوں پہ گہری مہندی، وہ واقعی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی شرم، ایک انجانی سی بے چینی، نہ جانے کتنی آوازیں ایک ساتھ ابری تھی۔ مگر ایک نظر، بس ایک نظر ایسی تھی جو اس پر ٹک کر رہ گئی تھی۔ کالے کرتے میں ملبوس، ہاتھ سینے پہ باندھے، وہ ذرا فاصلے پہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جیسے پہلی بار دیکھا ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہی شدت، وہی جنون تھا جس پہ ذلِ شاہ خود میں سمٹتی تھی، مگر آج اس نظر میں کچھ اور بھی شامل تھا، ایک خاموش سا غرور جو سر چڑھ بول رہا تھا کہ یہ عورت محض ارمغان شاہ کی ہے۔ ابھی وہ اس غرور میں مبتلا ہی تھا کہ اگلے ہی لمحے ذلِ شاہ کی دلنشین نگاہیں اس کی جانب اٹھی، یعنی رحم کیا گیا تھا۔ اس کی نظروں کا اٹھنا اس وقت ارمغان کو کسی نعمت سے کم نہیں لگا۔ سر چڑھتے غرور کو مزید سر چڑھایا گیا، جبکہ اس کی شدت سے بھری آنکھوں کو سسکتے ذلِ شاہ کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ سر جھکاتے وہ نظریں چرا گئی، مگر اس کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی، چاہے جانے کا غرور بھی سر بلندی پہ تھا۔ آؤ بھئی، اب اپنی ہونے والی بیوی کے ہاتھ پہ مہندی لگاؤ۔ مہندی کی رسم کے بعد ظاہرہ شاہ نے حکم دیا تو سب نے شور مچا دیا، جبکہ اس کے بالکل ساتھ بیٹھی ذلِ شاہ کا دل ایک دم تیز تڑکا تھا۔ نہیں پلیز، مجھے نہیں لگوانی، وہ فوراً ہاتھ پیچھے کرتی بولی، جبکہ سب کے سب کہکہے بے ساختہ تھے۔ کیوں؟ ابھی سے نخرے، حازم نے فوراً چھیڑا تھا، جس پہ ارمغان نے اسے آنکھیں نکالی، جبکہ ذلے نے زبان کے جوہر دکھائے۔ شٹ اپ بدتمیز، میرے ہاتھ خراب ہو جائیں گے، بیچارگی سے کہتے اس نے ہونٹ مروڑے، جس پہ ارمغان شاہ نے اسے خفگی سے دیکھا، جبکہ ینگ پارٹی نے ہوٹنگ کی تھی۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا، ارمغان اپنی جگہ سے اٹھتا مقابل کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ اس کی حرکت پہ ماحول میں ایک سحر طاری ہوا تھا۔ سب نے ہوٹنگ کرتے ذلِ شاہ کو بے ساختہ شرم سے لال کیا تھا۔ ہاتھ دیجیے، اس نے دھیمی مگر سحر زدہ آواز میں ذلِ شاہ کے دل کے تار چھیڑے تھے۔ ارمغان، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ جھکی نظروں سے بڑبڑائی تو دیکھنے میں وہ ہلکا سا مسکرایا۔ دے رہے ہیں یا میں خود پکڑ لوں؟ اس کے لہجے میں ایسی ضد تھی کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ تبھی ایک نظر سب کو دیکھنے کے بعد دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ تمہیں بعد میں پوچھوں گی، دھیرے سے سرگوشی کرتے ارمغان کے لبوں پہ مسکراہٹ لانے کا باعث بنی تھی۔ ارمغان نے اس کا ہاتھ تھامتے چند لمحے سے اسے دیکھنے کے بعد اس کی ہتھیلی پہ جھکتے ذلِ شاہ کو آنکھیں پھاڑنے پہ مجبور کر دیا، جبکہ باقی سب کی چیخیں اور کھلکھلاہٹوں میں گونجتے جملے ذلِ شاہ کو منہ چھپانے پہ مجبور کر گئے۔ شاہ! بے ساختہ وہ شور و غل میں چیخی تھی، جب ارمغان شاہ نے کہکہا لگاتے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے ٹکایا۔ شاہ آپ پہ قربان! جان مارتی نگاہوں سے دیکھتا وہ اسے رشک سے دو چار کر گیا، پھر اس نے مہندی اٹھائی اور اس کی ہتھیلی پہ اپنا نام لکھنے لگا۔ اوہو! پورا ہجوم شور مچانے لگا۔ اتنا بڑا نام چھپے گا بھی نہیں، حازم نے ہنستے ہوئے کہا۔ چھپانے کے لیے نہیں لکھ رہا، ارمغان نے بغیر نظر اٹھائے جواب دیا۔ ذلِ شاہ کا دل جیسے رک گیا۔ تو پھر ڈھونڈنے کی رسم کیسے ہوگی؟ زائر نے شرارت سے کہا۔ ارمغان نے اس بار سر اٹھاتے ذلِ شاہ کو دیکھا۔ جسے ڈھونڈنا ہو وہ خود سامنے آ جاتا ہے، اور عقل کے اندھے میں ہی لکھوں گا تو مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ وہ جسے بول نہیں رہا تھا جادو کر رہا تھا، جبکہ آخر میں اس کا لہجہ تنزیہ ہوا۔ ذلِ شاہ کے گال جلنے لگے۔
اس کو یوں شرماتے دیکھ حازم کو جملہ کسنے والا تھا جب ارمغان نے مہندی کے تھال کو ہاتھ میں لیتے حازم پہ گراتے اسے چپ کروانا چاہا، جب وہ ذلے شاہ کی گود میں غلطی سے گرا تھا۔ یا اللہ! ذلے شاہ غصے سے چیخی تھی، جبکہ باقی سب بے ساختہ ہنسے تھے۔ اسے کہتے ہیں دوسروں کے کھودے ہوئے کھڈے میں خود گرنا۔ حازم شاہ کے کہکہے عروج پہ تھے، جبکہ ارمغان مسکراہٹ دباتے ذلے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، نشان تو ہونا چاہیے، ہماری مہندی کی نشانی ہے یہ۔ نشان؟ وہ آرام سے بولا۔ اب اپنا کیا بھی تو چھپانا تھا نا۔ یہ نشان نہیں، داغ ہے، ذلے شاہ نے اس کی تصحیح کرتے خفگی سے کہا تھا، جس پہ وہ ہنستا ہوا سر پیچھے کو پھینک گیا۔ ایسا کرتا وہ کافی دلکش لگا تھا۔ لیکن داغ بھی تو میرا لگایا ہوا ہے، ارمغان نے جھک کر اس کے قریب ہوتے بولا تو ذلے شاہ اپنی سانس روک گئی۔ اس کی بات پہ پورا ماحول ایک لمحے کو او کر اٹھا۔ ذلے شاہ کا دل کیا زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائے۔ اس بندے نے اسے ذلیل کر دیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، وہ شرم اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولی، جس پہ ارمغان سر خم کرتا اپنی جگہ پہ بیٹھتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا۔ ارمغان! اب کی بار وہ روحان سی ہوئی تھی، جس پہ ارمغان نے ہنستے ہوئے اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ اسی طرح پوری رات کھلکھلاہٹوں میں گزری تھی، جبکہ صبح تک وہ سب یوں ہی رسمیں مکمل کرتے رہے، یا یوں کہا جائے کہ کوئی رسم مکمل نہیں ہوئی، کوئی تعلق مکمل ہو رہا تھا۔ اگلے دن رات ابھی پوری طرح اتری بھی نہیں تھی کہ شاہ حویلی کے باہر سڑکیں جاگ اٹھی۔ دور سے آتی گاڑیوں کی لمبی قطار، بلیک ویگو، پراڈو اور لگژری کارز کی ہیڈ لائٹس ایسے چمک رہی تھی جیسے اندھیرے کو چیلنج کر رہی ہوں۔ اچانک فضا میں فائرنگ کی آواز گونجی، ایک، دو، پھر مسلسل۔ گارڈز اور دوستوں کی ہوائی فائرنگ نے اعلان کر دیا تھا، بارات آ چکی ہے۔ اتنی فائرنگ نہیں کرو حازم، شایان شاہ نے اسے ٹوکا تھا، جب وہ خوش دلی سے ان کی بات ہوا میں اڑا گیا۔ کرنی چاہیے، بہت کرنی چاہیے، یہ کوئی عام بارات تھوڑی ہے، شاہوں کی بارات ہے بھائی۔ اس کے لہجے میں غرور بول رہا تھا۔ تبھی اس نے فخر سے کہا، آگے آگے ڈھول کی بیٹ نہیں بلکہ ڈی جے ٹرک کھڑا تھا، جس کے سپیکر زمین ہلا رہے تھے۔ بیٹس اتنی تیز تھی کہ سینہ دھڑکنے لگا، اور ان بیٹس پر ناچتے وہ لڑکے۔ حازم شاہ تو جیسے آج پوری محفل کا ہیرو بنا ہوا تھا۔ وہ کیوں کر نہ اتنا خوش ہوتا، اس کے جگری دوست کی شادی تھی، وہ ایسے ہی تھوڑی جانے دے سکتا تھا۔ اندر ہال روشنی اور سیکیورٹی اور شاہانہ سجاوٹ سے جگمگا رہا تھا، اور پھر سیڑھیوں سے اترتی ذلے شاہ، سرخ لہنگے میں ملبوس، جھکی پلکیں، تھمی سانسیں، وہ ہر قدم کے ساتھ محفل کی سانسیں روک رہی تھی۔ ارمغان شاہ کی نظریں اس پر جم گئیں۔ اس بار وہ صرف دیکھ نہیں رہا تھا، بلکہ جیسے اسے اپنے اندر محفوظ کر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی وہ اس تک پہنچا دی گئی تھی۔ ڈر تو نہیں گئی تھی، اپنے دوستوں کی اتنی فائرنگ پہ اس کا اپنا دل ایک لمحے کو رکا تھا۔ تبھی ارمغان سے پوچھنے لگا، جبکہ ذلے کا دل اب بھی باہر کی فائرنگ اور اس کے لہجے کے اثر میں دھڑک رہا تھا، کچھ رہ گئی ہے تو کروا لو، وہ بھی ابھی جان باقی ہے مجھ میں۔ اس کی بات پہ ذلے نے بنا لحاظ کیے جھاڑ پلائی تھی، جس پہ ارمغان شاہ نے مشکل سے اپنا کہا گھونٹا تھا، ویٹ، میں کال کر کے کہتا ہوں کہ تھوڑی مزید فائرنگ کریں، میری بیگم چاہ رہی ہیں۔ اور رہی بات جان کی، تو ذلے بے بی وہ تو میں اپنے طریقے سے لے ہی لوں گا، معنی خیزی سے جواب دیتا وہ اس کے 14 طبق روشن کر گیا، جبکہ پہلے جملے سادے جملے میں کہہ گئے تھے۔ شٹ اپ شاہ، ڈر گئی تھی میں، یہ بارات ہے یا اعلان جنگ؟ اس کے جواب پر ارمغان کا ہلکا سا کہکہا گونجا۔ اس وقت وہ کوئی شاندار بادشاہ لگ رہا تھا، جو واقعی کسی سلطنت کو جیتنے آیا ہو۔ جیتنے تو جنگ ہی آیا ہوں، آپ کو حاصل کرنا جنگ سے کم تھوڑی ہے۔ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنایا جا رہا ہے۔ لوگ یاد رکھیں گے کہ ایک بادشاہ آیا تھا بندوقیں لیے اپنی ملکہ کو لینے۔ جان بوجھ کر فلمی ڈائلاگز مارتا وہ ذلے کو جھیپنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ باہر شور اور جشن مسلسل جاری تھا، مگر اس سٹیج پر بیٹھے اس جوڑے کا ایک خاموش، گہرا اور مکمل رشتہ اپنی انتہا کو چھو رہا تھا۔ کچھ سالوں بعد، وائی ڈیڈ یو کس ممی؟ ممی از اونلی مائن۔ 3 سالہ حارب شاہ اپنے باپ کی گود میں چڑھ کر بیٹھتا اس کے گالوں پر دونوں ہاتھ ٹکاتا بولا تھا، جس پہ ارمغان شاہ نے حیرانگی سے ذلے شاہ کی جانب دیکھا، جو خود بھی اپنے بیٹے کی بات پر حیرت سے دنگ تھی۔ What do you mean by that؟ ارمغان شاہ نے اپنے چہرے کو بمشکل دھیما رکھا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو ان چیزوں سے بے حد دور رکھنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کہاں
اس نے اس کا ترسا پن دیکھتے اسے پکڑ لیا تھا. I asked, why did you kiss mummy? حارب شاہ نے دوبارہ سے اپنے لفظوں پہ زور دیا تھا. اس پہ ذلے شاہ نے ارمغان شاہ کو گھورا. Because your mummy is my wife. ارمغان شاہ نے دانت کچکچاتے اس ٹڈے کو جواب دیا تھا، جس پہ حارب شاہ نے غصے سے اس کی جانب دیکھا. No, she is only mine. She is not yours. She is mine, mummy. Got it. حارب شاہ نے اس کے گالوں پہ دونوں ہاتھ سہلاتے وارن کرنے والے انداز میں کہتے اعلان کیا تھا، جبکہ آخر میں اس کا مشورہ لینا بھی ضروری سمجھا. اوکے. ارمغان شاہ جو انکار کرنے ہی والا تھا، ذلے کے سر ہلانے پہ منہ بسورتا اوکے کر گیا. سے لاؤڈر. اوکے. حارب شاہ شاید ایک آدھی چپیڑ کھانے کے موڈ میں تھا، جبکہ ارمغان شاہ بمشکل اپنے دانتوں کے دانت چڑھاتا اس کی بات پہ عمل کر رہا تھا. اوکے. اس کے لاؤڈر کہنے پہ ارمغان شاہ نے سارے ادھار بالائے طاق رکھتے پھاڑ کھانے والے انداز میں اوکے کہا تھا. گڈ بوائے. اس کے منہ سے اوکے سنتے حارب شاہ کے دل کو تھوڑا سکون ہوا تھا. جب بھی دل کھول کر اس پر اپنا پیار نچھاور کرتا، اس کے گالوں پر بے حد مچور لوگوں کی طرح تھپکیاں دیتا اسے گڈ بوائے کا لقب دے گیا تھا، جبکہ ارمغان شاہ بمشکل اس ٹڈے کا یہ روپ ہضم کیا تھا. جبکہ ذلے تو اپنے بیٹے کی باتیں اور حرکتیں دیکھتی حیران در حیران تھی. وہ بالکل چھوٹی سی عمر کا تھا، مگر ہر چیز جیسے اس نے کیپچر کرنا، نوٹس کرنا اپنا فرض سمجھ رکھا تھا. مزید سالوں بعد. کیوں بدتمیزی کی ہے آپ نے سلطان کے ساتھ؟ وہ گھر آیا تو سلطان، حازم شاہ اور ہانیہ، جی ہاں وہی ہانیہ جو ایک وقت تھا کہ ارمغان پہ لٹو تھی، مگر ایسا لیکچر سننے کے بعد ضلع شاہ کے لیکچر کے ساتھ ساتھ نکاح بھی بڑھوا لیا تھا اس نے. اس کا بیٹا جو بے حد آنسو بہاتے اپنے چاچو کو اس کی شکایت لگائی تھی، جو اسے بے حد تپانے کے بعد اپنی گیم کھیلنے میں مصروف تھا. جب ہی ارمغان اپنے روم میں جانے کی بجائے ڈائریکٹ حارب کی جانب بڑھتا اسے استفسار کرنے لگا. تو اس نے کون سی مجھے عزتیں دیتے ہوئے اشتہار لگوا دیے تھے ڈیڈ؟ اپنے ٹیبلٹ کو اٹھا کر صوفے پر پھینکتا وہ بری طرح گرجا تھا. اسے سخت ناگوار گزرتا تھا اپنے باپ کا اپنے مخالف ہونا. وہ بے حد پوزیسو تھا اپنے ماں باپ کو لے کر. سلطان کے ساتھ بدتمیزی کیوں کی ہے؟ جواب دو مجھے آپ. اسے اپنی بات کو سیریس نہ لیتے دیکھ ارمغان شاہ نے اسے ذرا سختی سے ڈپٹا تھا، جس پہ حارب شاہ نے وحشت انگیز نگاہوں سے سلطان کی جانب دیکھا. اسے ہر وہ فرد برا لگتا تھا جو اسے اس کی ماں باپ کی نظروں میں برا ثابت کرتا تھا. یہ میرے ٹائیگر کو تنگ کر رہا تھا اس لیے. صاف کوئی سے بولتا وہ کندھے اچکا گیا، جس پہ ارمغان شاہ نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی تھی. یہ لڑکا دن بدن بگڑتا جا رہا تھا. میں پوچھ رہا ہوں نا، کون بڑا ہے سب سے؟ تو بتاؤ اس فیملی میں سب سے بڑا کون ہے؟ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، ظاہر شاہ اپنی 4 سالہ بیٹی کو لیے وہاں انٹر ہوا تھا، جبکہ وہ بیچاری آنکھوں میں نمی اکٹھی کیے اپنے باپ کو جواب دینے میں مصروف تھی. اس کو وہاں آتے دیکھ حارب شاہ کا مزید غصے سے برا حال ہوا تھا. یوں کہا جائے کہ حارب شاہ اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو وہ میرب ظاہر شاہ ہے، اور اگر کسی سے ناپسندیدگی والی نفرت کرتا ہے تو وہ سلطان حازم شاہ ہے، کیونکہ یہ دونوں بچے اس کے باپ کے بے حد قریب تھے، جبکہ میرب میں تو اس کے ماں باپ کی جان بستی تھی. جب ہی اسے یہ چھوٹی سی گڑیا بے حد بری لگتی تھی. سب سے بڑی میں ہوں. ظاہر شاہ کے سوال پہ میرب شاہ کا جواب سنتے سب کا کہکہا چھوٹا تھا. اچھا، اور پھر کون بڑا ہے؟ اس کے بعد میر حارب بڑا ہے. حارب کو اپنی جانب سرخ نگاہوں سے آگ اگلتے دیکھ وہ سہمتے اس کا نام لے گئی. اس پہ باقی سب نے ابرو چکائے تھے. اور اس کے بعد کون بڑا ہے؟ ظاہر شاہ نے جانے کیوں ایسے بیتوکے سوال پوچھ رہا تھا. اس کے بعد آپ بڑے ہو. فائنلی ظاہر شاہ کا نمبر آ ہی گیا. اس کا مطلب میں سب سے چھوٹی ہوں. ایزل شاہ، ظاہر کی بیوی، ان کی شادی بھی ان کی پسند سے کچھ سال پہلے ہوئی تھی. اس نے صدمے سے چور لہجے میں بولتے سب کو کھلکھلانے پہ مجبور کیا تھا، جبکہ سب کو ہنستے دیکھ میرب شاہ بھی کھلکھلائی تھی. مگر اس کی یہ کھلکھلاہٹ کچھ دیر کی ہی تھی، کیونکہ اگلے ہی پل حارب شاہ کے غصے سے بھرپور نگاہیں اپنی جانب محسوس کرتی وہ 4 سالہ بچی بری طرح سہمی تھی. وہ اسے اپنی چیزوں کا لالچ دیتی ہمیشہ سلطان کی طرح اسے بھی اپنی جانب کرنے کی کوشش کرتی تھی. مگر وہ سلطان حازم شاہ نہیں تھا، وہ حازب ارمغان شاہ تھا. انا پرستی اس میں بھری ہوئی تھی، غصہ اس کے خون میں دوڑتا تھا، جبکہ غرور ہر دھڑکن کے ساتھ نیا جنم لیتا تھا. وہ کم از کم اس 4 سالہ بچی کے جھانسے میں نہیں آنے والا تھا، ایسا اس کا کہنا تھا. مگر اس بات سے انجان کہ یہ بچی اس کے لیے آگے کیا سے کیا ہوتی جائے گی، وہ اسے دنیا کے رحم و کرم پہ چھوڑے ہوئے تھا. مگر میرا سوال یہ ہے کہ اس کی نظروں سے خوف کھاتی وہ 4 سالہ لڑکی اگر اس شخص کا جنون بن گئی
تو کیا سہ پائے گی وہ اس جنون کو؟ کیا برداشت کر پائے گی اس مرد کے عشق کی حد؟ یہ انتہائی عشق کی داستان ختم ہوئی ہے، مگر انتہائی جنون ابھی باقی ہے۔ ارمغان شاہ سے 90% آگے کے جذبات رکھنے والا حارب ارمغان شاہ کیا کر پائے گا محبت میرب ظاہر سے؟ نوٹ: اگر اس تحریر کو پڑھنے کے بعد آپ سب کا رسپانس اچھا آیا اور مجھے اس ویڈیو پہ 700 لائکس اور 100 کامنٹس مکمل دکھے تو میں حارب اور میرب کی ایک شاندار کہانی لکھوں گی جو رومانس اور جنون سے بھرپور ہوگی، مگر یہ صرف یہ ٹارگٹ پورا کرنے پر ہی آئے گی۔ اتنے زیادہ لوگ کہانی کو پڑھتے ہیں مگر آتے ہیں پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ پیچھے جن لوگوں نے اسیر قربت لکھا ہے میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ یشب اور ارمغان کی کہانی بھی پڑھنا چاہیں گے آپ لوگ۔ اگر میرا دل مطمئن ہوا اور مجھے یا میرا کوئی اور ارادہ بنا تو میں ضرور ان لوگوں پر بھی لکھوں گی اور ایک دفعہ پھر سے آپ لوگوں کو اسیر قربت پڑھنے کو موقع دوں گی، کچھ نئے فن کے ساتھ۔ اسیر قربت کو پسند کرنے کا بہت شکریہ، مگر فی الحال دھیان دیتے ہیں انتہائی عشق پہ۔ تو سیزن 2 کے لیے اس ٹارگٹ کو لازمی کمپلیٹ کریں۔ تھینکس۔